کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے اور برے کاموں کا واضح حساب ہوتا ہے۔ برے اعمال انسان کے روحانی معیار کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے تو اسے اس بات کا خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کرے گا۔ یہ خوف اور شرمندگی انسان کو روحانی زوال کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی کمی پیدا کرتے ہیں۔ 3 معاشرتی تنہائی اور علیحدگی۔ جب کوئی فرد برے کام کرتا ہے تو وہ اکثر اپنے ارد گرد سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ دوست اور رشتہ دار جو اس کی غلطیوں سے متاثر ہو کر اس سے دور ہو جاتے ہیں، فرد کو تنہائی کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرتی تنہائی نہ صرف اس کے جذباتی معیار کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی میں مثبت اور معاون روابط کی کمی کا باعث بھی بنتی ہے۔ تنہائی کے باعث انسان خود کو بے بس اور معزول محسوس کرتا ہے، جس سے اس کی مجموعی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے آوبری کام کے مذہبی اور روحانی پہلو۔ قرآن و حدیث میں برے اعمال کی مذمت، اسلامی تعلیمات میں برے کاموں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔
قرآن مجید اور احادیث میں بارہا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ برے اعمال جیسے کہ جھوٹ، غیبت، ظلم اور بدعنوانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور ان کا انجام سخت عذاب اور تنگی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق آخرت میں ہر فرد کا حساب لیا جائے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کے گناہوں کا بھرپور اجر ملے گا۔ تو توبہ کا دروازہ اور معافی کا جذبہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو ہمیشہ توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگرچہ برے کاموں کا انجام شدید ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں ارشاد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اس لیے برے کاموں کا انجام اگرچہ سنگین ہو سکتا ہے مگر اس سے بچنے کا راستہ بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی زندگی میں توازن۔ اسلام نے دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان توازن قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ برے اعمال نہ صرف دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا سخت حساب ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں برے کاموں کے نتیجے میں انسان کو مشکلات، بیماریاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی اچھے کام کرے اور اپنے اعمال کا مثبت اثر ڈالے تاکہ وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکے۔ برے اعمال کے تاریخی اور ادبی پہلو۔ ایک تاریخی مثالیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں برے کاموں کے انجام کے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مختلف سلطنتوں اور حکومتوں میں بدعنوانی، ظلم اور فساد کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان تاریخی واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے اعمال کا انجام ہمیشہ تباہی اور انتشار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تاریخ کے ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے اعمال اور انصاف پر مبنی حکومتیں ہی ایک خوشحال اور مستحکم معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں۔ ادبی تصانیف اور شاعری۔ اردو ادب اور شاعری میں بھی برے کاموں کے انجام پر بہت سی تحریریں موجود ہیں۔ ادیب اور شاعر اکثر معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کے انجام کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں برے کاموں کی تباہ کاری اور ان کے منفی اثرات کو بخوبی اجاگر کیا گیا ہے۔ اردو ادب میں مختلف صنفوں میں ان موضوعات پر مبنی کہانیاں اور نظمیں ملتی ہیں جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ برے کاموں کا انجام نہ صرف فرد کی ذات کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اخلاقی داستانیں اور حکایات۔ ہر معاشرے میں ایسی داستانیں اور حکایات موجود ہیں نون میں برے کاموں کے انجام کو بڑے دردناک اور عبرتناک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ داستان میں ظاہر ہوتا ہے۔
صرف فرد کو اللہ تعالیٰ کے قریب